امریکہ کا ایران کے خلاف بڑی معاشی کارروائی آج سے شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ نے کسی بھی ملک مخالف سب سے بڑی معاشی کارروائی کو اقتصادی ڈی ڈے قرار دے دیا۔ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں تباہ کر دی گئیں، 100% فوجی فیکٹریز ناکارہ ہو گئیں، جوہری پروگرام کو دفن کر دیا گیا۔ اب امریکہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکی حکومت کے تمام اداروں کی صلاحیت، قانونی اختیارات اور ایسے اقدامات استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ کبھی ان کا سہارا نہیں لے گا۔ امریکی معاشی جنگ کے مقابلے کے لیے بھی حکمت عملی تیار۔ اگر امریکہ نے فوجی میدان میں کامیابی حاصل کی ہوتی تو اسے معاشی جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل محبی کا بیان۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں تیز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل دورے کے دوران ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورہ علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی اور ثالثی کاوشوں کا حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ 5 روزہ دورے میں برطانوی ہم منصب ایڈملی بینڈ اور وزیر مملکت سٹیفن ڈاوٹی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھک ہوگی۔ صومالی قزاقوں کے قبضے میں موجود پاکستانی عملے کی بازیابی کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر مملکت سے سعودی سفیر کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت نے نواف بن سعید المالکی کے دونوں ممالک کے درینہ برادرانہ تعلقات کے استحکام کے لیے خدمات اور تعاون کو سراہا۔ سعودی سفیر کا اپنے قیام کے دوران ملنے والی محبت اور تعاون پر صدر مملکت، حکومت اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر۔ امریکی ثالثی میں شام اور اسرائیل کے اردن میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات۔ اسرائیلی حملے، گرفتاریوں اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کو روکنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ شامی وفد میں وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس سربراہ شامل۔ مذاکرات کا مقصد شام میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد پیدا کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ کا آغاز۔ خواتین ٹیکنوکریٹس اور علماء مشائخ کی نشستوں کے لیے پولنگ صبح 10 بجے سے شروع ہوئی، دن 1 بجے تک جاری رہے گی۔ مخصوص نشستوں کے انتخاب کے بعد 2 بجے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ نو منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں آج دوپہر 4 بجے ہوں گے۔ سینٹ اجلاس کا 61 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اراکین پرائیویٹ ممبر ڈے کی مناسبت سے مختلف بلز متعارف کروائیں گے۔ 2 قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ مختلف تحاریک پر بحث اور مباحثہ بھی ایجنڈے کا حصہ۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شرقی میں میر رضا قتل کیس کی سماعت۔ تفتیشی افسر نے سراج لاشاری نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست منظور کر لی۔ 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ دھابیجی سالٹ ورکس اور ایکوا فوڈ کے خلاف جاری انکوائری میں اہم پیش رفت۔ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر لیز میں غیر قانونی توسیع کا انکشاف۔ نیب کراچی نے دھابیجی میں 2 ارب 61 کروڑ روپے مالیت کی 435 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی واپس حاصل کر لی ہے۔ اعلامیے کے مطابق واپس لی گئی سرکاری اراضی اب تمام تجاوزات سے پاک ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,77,772 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آج بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دوپہر کے بعد ان علاقوں میں متوقع ہیں بارشیں۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ پانی کی آمد 3,98,000 کیوسک ریکارڈ۔ چشمہ بیراج، تونسا، بھٹو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔
اور امریکی صدر کی واشنگٹن میں پہلی بار منعقد ہونے والی فریڈم ٹو 50 گرانڈ پری میں شرکت، سب جھنڈی لہرا کر ریس کا آغاز۔ ٹرمپ نے خاتون اول میلانیہ کے ساتھ ریس سے قبل ڈرائیورز اور حکام سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اٹارنی جنرل ٹاڈ بلانچ بھی موجود تھے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف بڑی معاشی کارروائی آج سے شروع کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ نے کسی بھی ملک مخالف سب سے بڑی معاشی کارروائی کو اقتصادی ڈی ڈے قرار دے دیا۔ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں تباہ کر دی گئیں، 100% فوجی فیکٹریز ناکارہ ہو گئیں، جوہری پروگرام کو دفن کر دیا گیا۔ اب امریکہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکی حکومت کے تمام اداروں کی صلاحیت، قانونی اختیارات اور ایسے اقدامات استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ کبھی ان کا سہارا نہیں لے گا۔ امریکی معاشی جنگ کے مقابلے کے لیے بھی حکمت عملی تیار۔ اگر امریکہ نے فوجی میدان میں کامیابی حاصل کی ہوتی تو اسے معاشی جنگ شروع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل محبی کا بیان۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں تیز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل دورے کے دوران ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورہ علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی اور ثالثی کاوشوں کا حصہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ 5 روزہ دورے میں برطانوی ہم منصب ایڈملی بینڈ اور وزیر مملکت اسٹیفن ڈاوٹی سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھک ہوگی۔ صومالی قزاقوں کے قبضے میں موجود پاکستانی عملے کی بازیابی کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر مملکت سے سعودی سفیر کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت نے نواف بن سعید المالکی کے دونوں ممالک کے درینہ برادرانہ تعلقات کے استحکام کے لیے خدمات اور تعاون کو سراہا۔ سعودی سفیر کا اپنے قیام کے دوران ملنے والی محبت اور تعاون پر صدر مملکت، حکومت اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر۔ امریکی ثالثی میں شام اور اسرائیل کے اردن میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات۔ اسرائیلی حملے، گرفتاریوں اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کو روکنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔ شامی وفد میں وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس سربراہ شامل۔ مذاکرات کا مقصد شام میں اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد پیدا کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ کا آغاز۔ خواتین ٹیکنوکریٹس اور علماء مشائخ کی نشستوں کے لیے پولنگ صبح 10 بجے سے شروع ہوئی، دن 1 بجے تک جاری رہے گی۔ مخصوص نشستوں کے انتخاب کے بعد 2 بجے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ نو منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں آج دوپہر 4 بجے ہوں گے۔ سینٹ اجلاس کا 61 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اراکین پرائیویٹ ممبر ڈے کی مناسبت سے مختلف بلز متعارف کروائیں گے۔ 2 قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ مختلف تحاریک پر بحث اور مباحثہ بھی ایجنڈے کا حصہ۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شرقی میں میر رضا قتل کیس کی سماعت۔ تفتیشی افسر نے سراج لاشاری نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست منظور کر لی۔ 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ دھابیجی سالٹ ورکس اور ایکوا فوڈ کے خلاف جاری انکوائری میں اہم پیش رفت۔ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر لیز میں غیر قانونی توسیع کا انکشاف۔ نیب کراچی نے دھابیجی میں 2 ارب 61 کروڑ روپے مالیت کی 435 ایکڑ سے زائد سرکاری اراضی واپس حاصل کر لی ہے۔ اعلامیے کے مطابق واپس لی گئی سرکاری اراضی اب تمام تجاوزات سے پاک ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,77,772 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔
شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آج بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دوپہر کے بعد ان علاقوں میں متوقع ہیں بارشیں۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ پانی کی آمد 3,98,000 کیوسک ریکارڈ۔ چشمہ بیراج، تونسا، گھٹو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اور امریکی صدر کی واشنگٹن میں پہلی بار منعقد ہونے والی فریڈم ٹو 50 گرانڈ پری میں شرکت۔ سب جھنڈی لہرا کر ریس کا آغاز۔ ٹرمپ نے خاتون اول میلانیہ کے ساتھ ریس سے قبل ڈرائیورز اور حکام سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اٹارنی جنرل ٹاڈ بلنچ بھی موجود تھے۔